کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم فَلْيَمُتْ إِنْسَا يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حج کی فرضیت کا ذکر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر واجب ہے جو استطاعت رکھتا ہو بیت اللہ تک جانے کی وہ حج کرے، اور یہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اللہ رب العزت نے عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کو فرض قرار دیا صاحب استطاعت آدمی پر، اور اس آیت کریمہ میں بتا دیا کہ حج کب فرض ہوتا ہے۔ یہ بتا دیا جب کسی شخص کے اندر اتنی استطاعت پیدا ہو جائے کہ وہ بیت اللہ تک حج کے لیے جا سکے، اتنے پیسے ہوں ان کے پاس، اتنا انتظام ہو ان کے پاس کہ وہ بیت اللہ تک حج کے لیے جا سکے، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک مرتبہ حج فرض ہو جائے تو فرض ہونے کے بعد حکم یہ ہے کہ جلد از جلد اس فریضے کو ادا کیا جائے، جتنا جلدی ممکن ہو جائے، بلا وجہ تاخیر کرنا، بلا وجہ دیر کرنا، بلا وجہ ٹال مٹول کرنا بغیر کسی شرعی عذر کے یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے موت اور زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں۔ اگر حج کا موقع آنے سے پہلے آپ دنیا سے چلے گئے تو یہ ایک بہت بڑا فریضہ آپ کے گردن پر باقی رہے گا۔ اس لیے حج کے فرض ہونے کے بعد جلد از جلد اس فریضے کو ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارے دنیاوی مقاصد پورے نہ ہو جائے، مکان نہ بن جائے، لڑکیوں کی شادی نہ ہو جائے اور دوسری ضروریات جب تک پوری نہ ہو جائے اس وقت تک حج نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط سوچ ہے۔ ایسا کبھی بھی شریعت کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ کسی شخص کے پاس اتنا پیسے ہوں کہ وہ بیت اللہ تک حج کے لیے جا سکے، اس پر حج فرض ہو گیا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کے پاس سونا چاندی اور زیور اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس کو بیچا جائے تو حج کا خرچہ آ سکتا ہے، تب بھی اس کے ذمہ حج فرض ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کے لیے اب کسی اور چیز کی انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ خیال کہ ہمارے ذمے بہت سارے کام ہیں، ہمیں مکان بنانا ہے یا لڑکیوں کی شادی کرنی ہے یا لڑکوں کی شادی کرنی ہے، اگر حج میں یہ پیسے خرچ کر دیے تو پھر یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ سب سوچ فضول ہے، یہ سب خیالات بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی یہ فریضے کی ایک خاصیت یہ بھی رکھی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی آدمی حج کرنے کی وجہ سے آج تک کوئی مفلس نہیں ہوا، حج کرنے کی وجہ سے فقیر نہ بنا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ کہ ہم نے حج کو فرض کیا کہ لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ آئے تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے وہ فائدے دیکھے جو ہم نے ان کے لیے بے شمار حج کے اندر فائدے رکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اتنے فائدے ہیں کہ جن کا شمار کرنا مشکل ہے، اس کو احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔
یہ حج کا سلسلہ ہزاروں سال سے جاری ہے، ہزاروں سال سے چل رہا ہے، لیکن کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ کیونکہ اس نے حج میں پیسے خرچ کر دیے تھے لہذا یہ مفلس ہو گیا، لہذا یہ فقیر بن گیا، لہذا یہ ضرورت مند ہو گیا، حج کرنے سے پہلے اچھا خاصا مالدار تھا، حج کیا، پیسے خرچ ہو گئے، ضرورت مند بن گیا۔ ایسا انسان آپ کو کبھی نہیں ملے گا، جبکہ یہ حج کا سلسلہ ہزاروں سال سے چل رہا ہے، اور ایسے لوگ آپ کو بے شمار ملیں گے کہ حج کی برکت سے اللہ نے اس کے رزق میں برکت عطا فرما دی، وسعت عطا فرما دی، خوشحالی عطا فرما دی۔ ایسے بے شمار حاجی آپ کو ملیں گے کہ حج کے کرنے سے پہلے کچھ حالات خراب تھے، لیکن جب حج کر کے واپس آیا تو اللہ نے اس کی زندگی بھی بدل دی اور اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیا۔ ایسے بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے۔ تو یہ خیال کہ جب تک ہم دنیا کے فلاں کام سے فارغ نہ ہو جائیں اس وقت تک ہم حج نہیں کریں گے، یہ خیال بالکل غلط ہے۔ فقہاء کرام نے یہ لکھا کہ یہ جو حج فرض ہوتا ہے، حج کے ارکان میں مدینہ منورہ جانا یہ حج کے ارکان میں سے نہیں ہے۔ مدینہ جانا یہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صرف مکہ جائے اور حج کر کے واپس آ جائے، مدینہ نہ جائے، تو حج میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، حج اپنی جگہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ مدینہ جانا یہ حج کے ارکان میں سے نہیں ہے۔ ہاں بے شک مدینہ کی حاضری ایک عظیم سعادت ہے، اللہ رب العزت ہر مومن کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنا یہ بڑی نعمت ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ لیکن اس کے باوجود فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ صرف وہ مکہ جا کر حج کر سکتا ہے لیکن مدینہ جانے کے لیے پیسے نہیں ہے، تب بھی کہتا ہے اس کے ذمہ حج فرض ہے، وہ مکہ جائے اور حج کر کے واپس آ جائے، مدینہ نہ جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری ایک ایسی چیز ہے کہ ہر مسلمان ساری عمر تمنا کرتا ہے، لیکن چونکہ مدینہ حج کے ارکان میں سے نہیں ہے اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ مکہ جا کر کے حج کر کے واپس آ جائے، مدینہ نہ جائے۔ بلا وجہ کہ میرے پاس مدینہ جانے کے پیسے نہیں ہے اس لیے حج کو موقوف کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب اندازہ کرو جب مدینہ جانے کے لیے پیسے نہیں ہے تب بھی حج فرض ہو رہا ہے، تب بھی حج کو مؤخر کرنا، تاخیر کرنا درست نہیں بتایا جا رہا ہے۔ تو آپ ذرا سوچو کہ آپ کا یہ خیال کہ ہمارا مکان نہیں بنا، لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی، دنیا کے اور بھی ضروریات ہے، کیا روضہ رسول کے حاضری سے زیادہ ضروری ہے؟ کیا مدینے کی زیارت سے زیادہ ضروری ہے؟ جبکہ مدینہ نہ جائے تب بھی حج کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ جو آپ کے خیال ہے یہ غلط ہے، اس لیے ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو باہر نکالیں، اور اگر صرف مکہ جانے کے خرچ ہیں آپ کے پاس تو جائیں، چاہے مدینہ نہ جائیں، آپ کے حج میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ جب تک ہمارے ماں باپ حج نہ کر لیں تو ہمارا حج کرنا درست نہیں ہے، یہ دین سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے۔ اور اس سلسلے میں لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی میں حج کرنا چاہتا ہوں لیکن ابھی تک میرے والدین نے حج نہیں کیا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے ماں باپ نے حج نہ کیا تو تمہارا حج قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ صرف اور صرف جہالت کی بات ہے، نادانی کی بات ہے کہ ہر انسان پر یہ فریضہ الگ الگ ہے۔ مثال کے طور پر اگر باپ نماز نہ پڑھے تو کیا بیٹے کے ذمے سے نماز ساقط ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ قیامت کے دن باپ سے نماز کے بارے میں الگ سوال ہوگا، بیٹے کے متعلق الگ سوال ہوگا، ماں سے نماز کے متعلق الگ سوال ہوگا۔ اسی طریقے سے حج یہ ایک مستقل فرض ہے۔ اگر ماں باپ کے ذمہ حج فرض نہیں ہے وہ نہ جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس پر حج فرض نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے ذمے حج فرض ہے تو آپ کو جانا ضروری ہے. اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ پہلے ماں باپ کو کرا دے بعد میں ہم کریں گے، یہ خیال غلط ہے. اس لیے کہ ہر انسان اپنے عمل کا مکلف ہے اللہ کی طرف سے. لیکن ہم میں سے بہت سارے ایسے مسلمان ہوں گے جو اپنی ضروریات کے لیے، اپنی ذاتی کاموں کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں. یورپ جائیں گے، امریکہ جائیں گے اور اللہ جانے کہاں کہاں جائیں گے. لیکن اس کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ جب ہم اتنا لمبا سفر کر کے آ گئے تو اللہ کے گھر میں جا کر حاضری بھی دے دیں. یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ انسان اتنا لمبا سفر کر کے جائے لیکن اللہ کے گھر میں جا کر حاضری نہ دے. یہ اس کے لیے بڑی محرومی کی بات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی کہ جس شخص کے لیے حج فرض ہو گیا، حج فرض ہونے کے باوجود وہ حج نہ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمہ حج فرض ہو گیا اور اس میں استطاعت موجود ہے کہ وہ حج کرے لیکن حج کیے بغیر وہ دنیا سے چلا گیا، حج کیے بغیر اس کی موت آ گئی، تو یہ الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے فَلْيَمُتْ إِنْسَا يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اتنی سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. تو لہذا یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ٹالتا جائے کہ بھائی ابھی ہمارے دنیا کے بہت سارے کام باقی ہے. اور بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب بڑھاپا آ جائے گا پھر جا کر ہم حج کریں گے. یہ بھی سوچ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپے میں انسان کو بسا اوقات پریشانی اٹھانی پڑتی ہے اور حج یہ جوانی کی عبادت ہے. حج یہ قوت چاہتی ہے، محنت چاہتی ہے، مشقت چاہتی ہے. جو حج کیے ہیں ان سے معلوم کرو کہ حج میں کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے. لیکن جو بوڑھے ہو جائیں گے وہ ان چیزوں کو نہیں کر پائیں گے صحیح طور پر. اس لیے حکم یہ ہے کہ جیسے ہی حج فرض ہو جائے بغیر کسی چیز کے انتظار کیے ہوئے آپ حج کے انتظامات کے فکر میں لگ جائیں اور جتنا جلدی ہو آپ حج کی اس ادائیگی کی فکر کریں. دوسری بات یہ ہے بالفرض اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں حج نہ کیا، حج فرض ہونے کے باوجود کسی وجہ سے وہ حج میں نہ جا سکا تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ وصیت کرے. اس کے لیے یہ فرض ہے وصیت کرنا کہ اگر میں اپنی زندگی میں حج کو نہ جا سکا تو میرے مرنے کے بعد میرے ترکہ میں اس میں سے جو تہائی حصہ میرا مال ملے گا اس میں سے خرچ کر کے کسی کو حج بدل کے لیے بھیجا جائے. یہ وصیت کرنا فرض ہے. یہ جب وصیت کر دیں گے کہ میرے ترکہ میں سے میری طرف سے کسی کو حج بدل کے لیے بھیجا جائے تو پھر ورثہ کے ذمہ فرض ہوگا کہ آپ کے مال میں سے کسی کو حج بدل کے لیے بھیجا جائے. ہاں لیکن یہ بھی اس وقت لازم ہوگا جبکہ حج کا خرچہ آپ کے مال کے پورے تہائی مال کے اندر آتا ہو. مثال کے طور پر اگر مان لو کہ حج میں 1 لاکھ کا خرچ ہے اور آپ کے ترکہ 3 لاکھ ہے تو پھر ورثہ کے ذمہ فرض ہے کہ 1 لاکھ خرچ کر کے کسی کو حج بدل کے لیے بھیجیں. لیکن اگر اس کا معاملہ الٹا ہے کہ ترکہ 2 ہی حصہ ہے یعنی 2 لاکھ ہے تو اب ورثہ کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ کسی کو حج بدل کے لیے بھیجیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں ایک نظام ہے کہ یہ جو ہمارے پاس مال و دولت ہے اس مال اور دولت میں ہمارا اختیار اس وقت تک ہے جب تک مرض الموت طاری نہ ہو جائے. جیسے ہی مرض الموت طاری ہوا، جیسے ہم موت کی بیماری میں مبتلا ہو گئے اس مال سے ہماری اختیار ختم. اب اس مال کے مالک ورثہ بن جائیں گے. آپ صرف تہائی مال کے مالک ہوں گے.
तिहाई माल के अंदर आपके तसर्रुफ का हक होगा। आप सिर्फ तिहाई माल खर्च कर सकते हैं। अगर आप इसमें क्या है, अगर आपके नमाज बाकी है तो नमाज की फिदिया अदा किया जाएगा। अगर रोजे बाकी हैं तो रोजों की फिदिया अदा किया जाएगा। अगर ज़कात की अदायगी कुछ रह गई है तो ज़कात इसी तिहाई माल से अदा की जाएगी। अगर हज बाकी है तो हज भी इसी तिहाई माल के अंदर से अदा की जाएगी। लेकिन तिहाई माल से बाहर की वसीयत वरासा के जिम्मे लाजिम नहीं है। ये बड़ी खतरनाक बात है कि अगर आपने वसीयत भी कर दी लेकिन आपका तरका इतना नहीं बनता जिससे खर्च करके किसी को हज बदल के लिए भेजा जाए, तो फिर वरासा के जिम्मे लाजिम भी नहीं कि किसी को हज बदल के लिए भेजे। हाँ, अगर वरासा अपने तरफ से करा दे तो ये उनका एहसान होगा, लेकिन अगर ना कराए तो कोई गुनाह नहीं है, क़यामत के दिन पकड़ नहीं होगी। इसलिए जो साहिब इस्तिताअत है तो कोशिश करें कि मैं इस फरीजे को जितना जल्दी हो सके वो अदा करें। बाज़ लोग ये समझते हैं कि यहाँ से हज बदल के लिए भेजने में ज़्यादा पैसा खर्च आएगा, क्यों नहीं मक्का में ही किसी को कह देते हैं कि मेरे तरफ से या मेरे वालिद की तरफ से हज बदल कर दे। तो बगैर किसी शरई उज़र के ये जायज़ नहीं है, हज भी अदा नहीं होगा। अगर किसी के जिम्मे हज फर्ज हुआ है और वह इंडिया का रहने वाला है तो जिस शख्स को वह हज बदल के लिए भेज रहा है वो आदमी भी इंडियाई का हो। ऐसा नहीं कि फिर आप मंतिकी चाल खेल लें कि भाई हमारे बहुत से मुसलमान अरब के अंदर है, मैं उसको कह देता वो इंडिया का है। ये नहीं चलेगी, यहां से आपको भेजना पड़ेगा, यहां से आपको हज बदल के लिए भेजना पड़ेगा। जो अरब के अंदर इंडिया के लोग काम करते हैं वो वहां के हुक्म में है, उसको कहने से नहीं होगा। यहां से आपको भेजना पड़ेगा कि भाई मेरे तरफ से हज बदल करो, जो खर्चे है वो खर्च मैं आपको दे रहा हूं, फिर जाकर के हज अदा होगा। लेकिन अगर कोई मजबूरी आ जाए, कोई इंसान मर जाए लेकिन तरका में इतना माल नहीं है कि जिससे किसी को हज बदल के लिए भेजा जाए, अब वरासा ये सोचता है कि किसी को मक्का में ही कह दे कि भाई मेरे वालिद की तरफ से हज बदल कर दो, तो कानून तो यही है कि हज कबूल नहीं होगा। लेकिन अगर अल्लाह अपने फजल व करम से कबूल कर ले ये अलग बात है, लेकिन कानून यही है कि जिस शख्स के जिम्मे हज फर्ज हुआ वो इंडिया का है तो जहां से वो भेज रहा है, जहां का वो आदमी है, वहीं से उसी इलाके से किसी आदमी को हज बदल के लिए भेजना पड़ेगा। यही कानून है। लेकिन अब तो हज करना भी अपने इख्तियार में नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सरकारी पाबंदियां आयद है। पहले दरखास्त डालो, फिर कोटा में नाम आए या ना आए। तो जिस शख्स के जिम्मे हज फर्ज हुआ वो सरकारी तौर पर पूरी कोशिश करे, फिर भी अगर नाम ना आए तो अल्लाह के यहाँ माजूर समझा जाएगा। लेकिन वो पूरी कोशिश करे, अगर इस साल नाम नहीं आया तो अगले साल फिर कोशिश करे। ऐसा नहीं कि नाम नहीं आया तो आप हाथ धोकर बैठ गए, आपको कोई फिक्र ही नहीं है भाई मैंने नाम डाला आया ही नहीं, तो ऐसा नहीं, बल्कि आपको हर साल हज के दरखास्त डालने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि एक दो बार आप डाल दिए, नाम ही नहीं आ रहा आपने छोड़ दिए, तो ये जायज नहीं है, ये गुनाह की बात है। ये समझा जाएगा कि आपकी तरफ से कोताही और लापरवाही है। हो सकता था जिस साल आपने हज के दरखास्त नहीं डाले, अगर डालता तो आपका नाम आ सकता था, ऐसा मुमकिन है, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं, इसलिए क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा। हाँ, जो बंदा हर साल हज के लिए दरखास्त डाल रहा है लेकिन नहीं आया, इसी हाल में दुनिया से चला गया, तो अल्लाह के यहाँ वो बंदा माजूर समझा जाएगा। और उस शख्स के लिए जो मसला मैंने बताया, फिर उस शख्स के लिए अब वो समझ रहा है कि मैं माजूर हो गया, अब मैं हज के लिए नहीं जा सकता, अब उसके जिम्मे फर्ज हो गया कि किसी को वसीयत कर दे। लेकिन अल्लाह के यहाँ माजूर समझा जाएगा। क्यों? इसलिए कि खुद जाना चाहता था लेकिन कोटा में नाम ना आने की वजह से ना जा सका, इसलिए अल्लाह के क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ सवाल नहीं होगा कि आपने खुद हज क्यों नहीं किया, क्योंकि बेचारा मजबूर था, ये हज के लिए हर साल दरखास्त डाला लेकिन नाम नहीं आया। लेकिन हज बदल के लिए वसीयत करना इसके जिम्मे फर्ज हो जाएगा। तो इसीलिए आप कोशिश करें हर साल दरखास्त डालें, जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं हर साल कोशिश करें।